سورج نکلتا ہے روشنی آ جاتی، جس نسل میں موسیقی پھیل جائے اس نسل میں زنا بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش سے قریب نہ جاؤ۔ وہاں کہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا سے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، بہت بے حیا چیز۔ یہاں کہا فواحش سے قریب نہ جاؤ۔ فواحش سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ عمل جو زنا کی طرف لے جائے۔ بے پردگی زنا تک پہنچاتی ہے، مرد عورت کا آزاد اختلاط، مردوں عورتوں کا مل بیٹھنا، یہ زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ موسیقی زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ حرام رزق بھی انسان کے اندر گندے جذبے پیدا کرتا ہے، بے حیائی کے جذبے پیدا کرتا ہے، اس سے بھی یہ غلط جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہر وہ عمل جو زنا کی طرف لے جانے والا ہو، فواحش سے وہ مراد۔ تو بے پردگی، نظروں کی آوارگی، موسیقی، ناچ گانے کی محفلیں، آج کا ٹی وی، آج کا کیبل، یہ سب کچھ زنا کے لیے منڈیاں ہیں۔ جہاں یہ چیزیں چلیں گی وہاں اگلا گناہ بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا، اور اتنا سنگین جرم ہے، اس کی سزا سنگسار کرنا رکھی، سنگسار کر پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ دین رحمت، دین رحمت، لیکن کہا پتھر جو شادی شدہ زنا کرے پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا۔ غیر شادی شدہ کرے 100 کوڑے مارو، کتنے کوڑے کھاتے ہیں مر جاتے ہیں، 100 کوڑے اکٹھے مارنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے ہٹا کر نکاح کا حکم دیا، نکاح کرو، زنا نہ کرو۔ نسل خراب ہو جاتی، نسلیں برباد ہو جاتی، اخلاق برباد ہو جاتے، زندگیاں تلف ہو جاتی، خاندانی نظام ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، بکھر کے رہ جاتا ہے۔ جیسے یورپ میں خاندانی نظام بکھر گیا۔ 1792 میں انگلستان میں لندن میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا میری والسٹون کرافٹ۔ اس نے ایک کتاب لکھی آزادی نسواں، عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتیں کیوں کمرے میں پابند ہوں، کیوں چار دیواری میں پابند ہوں، یہ باہر آئیں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، ان کو پوری آزادی دو۔ اس سے پہلے یورپ میں بھی کوئی تصور نہیں تھا عورت کا بے پرد ہو کر باہر آ جانا۔ وہاں کی تہذیب بھی حیا پر مشتمل تھی، چاہے کفر تھا۔ پیچھے سے شیطان نے اس کو بھڑکایا۔ ادھر انگریز کا راج ساری دنیا میں تھا، 18ویں صدی عروج تھا یورپ میں، خاص طور پر انگلینڈ کا ساری دنیا میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو کچھ شیطان کی طاقت، پیچھے حکومت کی طاقت، پیچھے نفس کی طاقت، مردوں کو بھی اس میں زیادہ شہوتیں پوری ہونی تھیں، عورتوں کی بھی اس کو ہوا لگی، تو وہ بڑھتے 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 وہ چنگاری ایسی آگ بنی ہے کہ اب ان کا سارا نظام ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ اب سن 2000 میں ایک سروے کیا گیا، اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا جہاں سے یہ 1792 میں تحریک چلی تھی عورتوں کو آزادی دی جائے۔ تو 2000 میں ایک سروے کیا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا تم واپس گھر جانا چاہتی ہو یا کام کرنا چاہتی ہو، اسی طرح آزاد رہنا چاہتی ہو؟ تو 98% عورتوں نے یہ کہا ہم گھر واپس لوٹنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں خامد نہیں ملتے، ماں باپ نہیں ملتے۔ اس آزادی کی قیمت عورت کو یہ دینی پڑی کہ اس کا ماں کا روپ ختم ہو گیا، بیٹی کا روپ ختم ہو گیا، بہن کا روپ ختم ہو گیا، دادی نانی تو اس سے اگلی چیزیں، خالہ پھوپھی کا روپ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ بیوی کا روپ بھی ختم ہو گیا، وہ صرف گرل فرینڈ ہے بس۔ اور ادھر مردوں کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے بھی بیٹے کا روپ ختم، باپ کی شکل ختم، بھائی کی شکل ختم، ماموں چاچا کی شکل ختم، دادا تایا کی شکل ختم، خامد کی شکل ختم۔ وہ بوائے فرینڈ ہے، وہ بوائے فرینڈ ہے، یہ گرل فرینڈ ہے۔ جب تک ان کا دل لگا رہے گا، یہ ایک دوسرے کی
تسکین کا سبب بنتے رہیں گے۔ کسی ایک کا بھی جب جی بھر جائے گا تو اس کو ایسے اٹھا کے پھینک دے گا جیسے ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ وہاں کی کربناک زندگی ہے اس وقت۔